اعلیٰ ہے، یا وہ بھی دعائے قنوت ہے اللہم علی الکبریاء والعظمت والجود والجبروت جو بھی آپ لوگوں نے سنی، وہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے. بہتر اور ضروری میں تو فرق سمجھ میں آتا ہوگا. ضروری نہیں، کمپلسری نہیں. یاد ہے تو پڑھ لیں، نہیں یاد ہے تو جو یاد ہے وہ پڑھ لیں. یہ ہے نمازی. اچھا، اس میں اب اپنا خطبہ شروع کرتے ہیں. یہ بات مسئلہ یہاں تک ہو گیا. تو ایک سورہ اس میں پڑھا جاتا ہے جو ہم نے پڑھا بھی، والشمس وضحاہا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ نماز عید میں پہلے نماز عید ہوتی ہے، اس کے بعد تو خطبے ہوتے ہیں. تو یہ پہلا خطبہ انشاءاللہ بس 5-7 منٹ آپ زیادہ کیونکہ آپ لوگوں کو بہت کام ہوں گے مجھے پتا ہے. اس سورہ کا مطلب بتانا چاہ رہا ہوں جو ہم نے پڑھا ہے، یہ بہت اہم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. اس میں اللہ نے قسم کھائی ہے سورج کی. والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی، اور قسم ہے مجھے سورج کی روشنی کی. دو قسمیں ہو گئی. اس کے بعد تیسری قسم والقمر اذا تلاہا، اور مجھے قسم ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے، قسم کھا رہا ہوں میں چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو 3 قسمیں ہوں گی. اس کے بعد زمین کی قسم، اس کے بعد آسمان کی قسم، اس کے بعد دن کی قسم، والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، دن کی قسم، رات کی قسم. اس کے بعد قسمیں کھا رہا ہے، اللہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے. کتنی قسمیں ہو گئی بتائیے؟ 5-6 ہو گئی. 6 ہو گئی. اس کے بعد ونفس وما سواہا وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ قسم کھانے کا سلسلہ ٹوٹتا ہی نہیں. 11 قسمیں لگاتار ہیں. کتنی؟ 11 قسمیں لگاتار ہیں اس سورہ میں. کوئی بات ابھی آئی نہیں ہے. یار ہم ایک قسم کھاتے ہیں، 2 قسم کھاتے ہیں، کوئی کھاتا ہے 11 قسمیں لگاتار؟ بتائیے. کوئی ضروری بات پہ تو قسم کھائی جاتی ہے، یا ایسے ہی ہر بات پر قسم کھاتا ہے انسان؟ بتائیے. اور اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اللہ کی بات میں شک تھوڑی ہے. بے شک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے قسم کھائی. تو سوال یہ ہے کہ 11 قسمیں کھانے کے بعد اگر اللہ کوئی بات کہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات بہت اہم ہے کہ نہیں؟ ایسا وہ بات بہت اہم ہے. جو بات 11 قسموں کے بعد کہی وہ کیا ہے؟ وہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، کیا ارشاد ہوتا ہے کہ قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اے دنیا والو، اے انسانوں، 11 قسمیں کھا کے تمہارا رب تم سے ایک بات کہہ رہا ہے، یاد رکھو، جس نے اپنے اس کا مقدر کیا نہیں ہوگا. بس یہ بات 11 قسموں کے بعد کہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اہم بات کوئی نہیں. اپنے کو گناہوں سے بچانا، اپنے کو نافرمانی خدا سے بچانا سب سے اہم بات ہے. بہت زیادہ پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ لیجیے اس کام کے لیے کہ سب ہمیں کیا پتا گناہ کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا پتا اچھائی کیا ہے، ہمیں کیا پتا نہیں کہ ہم کوئی مولانا تھوڑی ہے، ہم کوئی مولوی ملا تھوڑی ہے، ہمارے پاس نہ ماما نہ ٹوپی نہ آبا قبر، ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، ہمیں کیا پتا صحیح کیا غلط کیا. نہیں، ایسی بات نہیں. ہر انسان کو اندر سے پتا ہے کہ صحیح کیا ہے، بے شک بے شک. یہ ایک ایسی حقیقت ہے. اللہ نے نبی، امام، رسول ضرور بھیجے ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن نبی، رسول اور امام سے پہلے اس نے ایک طاقت عطا کی ہے جس طاقت کا نام ہے عقل. اگر نبی اور امام نہ بھی آتے تب بھی عقل ہمیں بتانے کے لیے کافی تھی کہ اچھائی کیا ہے، گناہ کیا ہے، وہ کون سا کام ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے
وہ کون سا کام ہے جس سے اللہ یقین جانیے یہ نبیوں کے آنے کی ضرورت اس میں ہے. یہ تو اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے دو رہبر دیے, ایک باطنی رہبر جسے عقل کہتے ہیں اور ایک ظاہری رہبر جسے نبی و امام کہتے ہیں. اس نے دو رہبر دیے ہیں, ایک انٹرنل اور ایک ایکسٹرنل. انٹرنل رہبر اور ہادی کا نام کیا ہے؟ عقل جھنجھوڑتی ہے. جب کوئی چوری کرتا ہے نا, چوری مثلا, تو چور کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے, دنیا غلط ہے, کہاں تم غلط کر رہے ہو. کوئی چور یہ نہیں کہے گا صاحب چوری اچھی چیز ہے کوئی چور دنیا کو رکھ لایا, وہ یہ کہے گا نہیں چوری کرنا اچھی نہیں, کہے گا ہے پوری کیا ہے میں نے ضرور یہ کام, لیکن ہے غلط ہے برا. جھوٹا انسان کتنا ہی جھوٹا ہو, اس سے پوچھیے جھوٹ بولنا کیا ہے, وہ یہی کہے گا نہیں میں نے جھوٹ بولا تو ہے مگر کام غلط. یہ کون بتا رہا ہے اس کو؟ یہ اس کا شعور بتا رہا ہے, اس کی عقل اسے بتا رہی ہے, اس کا باطن اندر سے جھنجھوڑ کے اسے بتا رہا ہے کہ یہ صحیح ہے. پھر اس نے کرم فرمایا, اس نے رحم فرمایا کہ دیکھو اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ تم اپنی اندر کی آواز کو نہ سن سکو, اگر ایسے حالات ہو جائے کہ تمہیں وہ آواز سنائی نہ دے, مدھم پڑ جائے, کمزور پڑ جائے, دنیا کی رونقیں رنگینیاں تم پر غالب آ جائیں, دنیا کا ماحول, سوسائٹی, سماج, زمانہ, وہاں کی برائیاں دیکھ دیکھ کے تم غالب آ جائے تمہارے پر وہ ماحول, تو ہم تمہارے لیے عقل کے علاوہ اس ضمیر کی آواز کو دوبارہ سنانے کے لیے کبھی ہم نبیوں کا سلسلہ جاری کریں گے, کبھی ہم رسول بھیجیں گے, کبھی امام بھیجیں گے, اور اگر پردے غیب میں آخری کو چھپا بھی لیں گے تو علماء کا سلسلہ ایسا جاری کریں گے جو امام کے نائب عام ہوں گے, جو پردے غیبت میں امام کے رہتے ہوئے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داریوں کو اپنے ہاتھوں میں سنبھالیں گے, اور وہ یاد دلاتے رہیں گے تم کو کہ دیکھو صحیح کیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نائب امام معصوم ہے, نہیں معصوم نہیں ہے, غلطی ہو سکتی ہے, بالکل غلطی ہو سکتی ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ امام پردے غیب میں چلے گئے, کوئی سسٹم نہیں بچا, سب آزاد ہے, یہ غلط ہے. ہماری عقل اسے قبول نہیں کر سکتی. وہ اللہ کے جس نے ہدایت کے سلسلے کو کبھی ختم نہیں کیا, وہ ہمارے لیے کیسے ختم کر سکتا ہے. لہٰذا اس نے یہ سسٹم کو جاری رکھا, اس سسٹم کو جاری رکھا, اور اس نے کہا کہ پہلے نائب خاص ہوا کرتے تھے 4 نائب امام زمانہ کے, جب چاروں کے چاروں انتقال کر کے تو پھر نیابت عامہ کا سلسلہ شروع ہوا. اب پرٹیکولر کوئی نہیں ہے, ایک آدمی یہ نہیں, جو بھی اس ٹریک پہ چلے, وہ ٹریک بتا دیا مولانا نے, وہ کیا ہے دیکھو, ہر وہ عالم دین, سن لیجیے, ہر وہ عالم, ہر وہ شخص کہ جو مخالفاً لہوا مطیعاً لامر مولا, یاد رکھو مولا اصول دے رہے, فارمولا بتا کے کہ دیکھو یاد رکھو, ہر وہ انسان جو اپنے خواہشات نفس سے لڑنے کی ہمت رکھتا اور اپنے آقا اور مولا کے حکم کے آگے سر تسلیم کو جھکاتا ہو, اس کے پیچھے چلنا. بے شک بے شک یہ مرحلہ آسان نہیں ہے نفس کو کنٹرول کرنا. کبھی انسان دولت کے چکر میں بکتا ہے, کبھی انسان حکومت کے چکر میں بکتا ہے, کبھی انسان عہدے کے چکر میں بکتا ہے, کبھی انسان شہرت کے چکر میں بکتا ہے, کبھی انسان مختلف چیزیں ہیں, لیکن مولانا نہیں, جو بک جائے اس کے پیچھے نہیں چلنا, جو بک جائے اس کے پیچھے نہیں چلنا, جو خواہشات نفس سے لڑ جائے, جو گناہوں سے لڑ جائے, اور جو میری اطاعت مطیعاً لامر مولا, اپنے مولا کے حکم کے آگے سر کو جھکا دے, اس کے پیچھے چلنا, وہی ہمارا نائب ہوگا. کوئی ایک نہیں ہے, 10 بھی ہو سکتے ہیں, 50 بھی ہو سکتے ہیں, 100 بھی ہو سکتے ہیں, 1000 بھی ہو سکتے ہیں. یہ نائب عامہ کا سلسلہ ہے, جس کے اندر بھی کوالٹی پیدا ہو جائے سمجھ لیجیے وہ ہمارا نائب ہے, اس کی بات مانو. یہ سلسلہ ہے انشاءاللہ. بس زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے, میں اپنے پہلے خطبہ کو یہی روکتا ہوں. ایک مرتبہ درود بھیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعترته الطيبين الطاهرين. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یاد رکھیں سورہ قرآن کے چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی. اس میں ایک رول بتایا گیا. وہ رول یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب تک تم اپنی پسند کی چیز کو اللہ کی راہ میں نہیں دو گے اس وقت تک تم نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتے. اس وقت تک تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے. نیکی کا مطلب ہی ہے. اچھا اگر ہم جائزہ لیں اپنے سماج کا معاشرے کا تو ایک ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے عمومی طور پر کہ اللہ کی راہ میں انسان وہ چیز دینے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اسے پسند نہ ہو. جو چیز گھر میں ایکسٹرا ہے چلو وہ غریبوں میں بانٹ دو. جو خراب چیز ہے یوز لیس جس کا کوئی یوز نہیں ہے یا خراب ہو گئی ہے چلو اللہ نے دے دو. امام سجاد فرماتے ہیں کہ فإنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. صدقہ سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے. ایک طرف تو یہ اور دوسری طرف سماج میں عام مشاہدہ یہ ہے کہ وہ چیز دی جائے اللہ کے ہاتھ کہ جو خراب ہے جو بیکار ہے جو اچھی نہیں ہے جو یوز میں نہیں ہے جو ایکسٹرا ہے جو فضول ہے. تو ایک طرف ہم نیکیوں تک پہنچنا بھی چاہتے ہیں. بھائی ہمارے سارے اعمال کی کوششوں کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس فطرہ غریبوں کی مدد یتیموں کی مدد تلاوت قرآن والدین کا احترام وغیرہ وغیرہ. ان ساری چیزوں سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان نیکیوں تک پہنچے. اور نیکی اللہ کرے تب تک پہنچ نہیں سکتے جب تک اپنی اچھی نہیں اپنی پسند کی. قرآن کی آیت یہ ہے مما تحبون جس سے تم محبت کرتے ہو وہ تو ہماری بارگاہ میں تبھی تو پتہ چلے گا کہ میں تمہیں ہم سے محبت ہے یا چیز سے محبت ہے. تبھی تو پتہ چلے گا کہ تمہیں ہم سے محبت ہے یا چیز سے محبت ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ چیز دینے والا بھی وہی ہے. چیز دینے والا بھی وہی ہے. اور اگر اس میں سے تھوڑا سا مان لے تو ہم اتنا چپک جاتے ہیں اس سے کہ وہ پتہ نہیں یہ دوبارہ ملے گی ہم کو نہیں ملے. یہ ہمارے توکل اور اللہ کے اوپر اعتبار میں اور ایمان میں کمی کی علامت ہے کہ وہ دوبارہ پتہ نہیں ملیے کہ نہ ملیے. اللہ کرے گا جو تمہیں جو خدا اس بات پہ قادر ہے کہ جو آج دے سکتا ہے کیا وہ کل نہیں دے سکتا؟ بے شک صحیح بات ہے. اس کا مطلب ہمیں قدرت خدا پر بھی اعتبار اور ایمان مکمل نہیں ہے. زبانی تو ہے پکا ہم سے بڑا اللہ والا کوئی نہیں ہے. کس لیے کیا گا؟ اللہ کے لیے. کیوں کیا؟ اللہ کے لیے. کیوں کیا؟ اللہ کے لیے. لیکن کراس چیک اگر ہو جائے کہیں گڑبڑ ہو گیا اللہ اگر اس کو کہیں جانچ لے پرکھنے کی کوشش کرے تو وہاں کے اوپر انسان فیل ہونے لگتا ہے. یا کراس چیک میں اگر فیل نہ ہو تب کمال ہے. کراس چیک میں اگر فیل نہ ہو بس ایک چھوٹا سا قصہ سنیے اور بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں. کیا دعا کریے اللہ کراس چیک نہ کرے. ہاں کراس چیک وہ کر لے تو بڑے بڑے فیل ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے فیل ہو جاتے ہیں. میں ابھی 10 روپیہ کسی کو دوں تو سوچتا ہوں زندگی بھر ہی مجھے سلام کرے. اور ذرا سا اگر کبھی وہ اپنا تو اس کو اس کی اوقات یاد دلا دیتے ہیں کہ میاں بھول گئے اپنا پرانا وقت جب مصیبت میں پھنسے تھے وہ ٹائم بھول گئے اپنا ہم ہی تھے جو تمہاری مدد کی تھی. تو میاں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے اس کا سر جھکانے کی مدد کی تھی یا رضا الہی حاصل کرنے کی؟ یہ گراس چیک ہے. یہ گراس چیک ہے. بے شک
قرآن کسی کے لیے کہتا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کسی کو ستا کے کسی کو جتا کے اپنے کار خیر کو باطل مت کرو. قرآن کی آیت ہے. تم نے میرے لیے کیا بھائی تو میں دوں گا جزا نا. تمہیں یہ اس سے کیا ٹینشن ہے تمہیں کہ صاحب اس کا سر جھکا رہے، وہ تمہیں سلام کرتا رہے، وہ تمہیں تمہارے سامنے کبھی سر نہ اٹھائے، اس کی نگاہیں جھکی رہیں. کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کیا؟ شیخ عباس قمی، پتہ نہیں آپ لوگ نام سنا ہے کہ سنا ہے. مفاتیح الجنان کتاب سنی؟ جی جی. تو یہ واقعہ سنی ختم. مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نے لکھی، بہت بڑے عالم ہیں جی، بہت بڑے محدث. جی جی. ان کی ایک کتاب جوانی کے عالم میں لکھی، چھوٹے سے تھے. اس کتاب کا نام ہے مناظر الآخرت. کیا ہے؟ کراس چیک پہ بحث ہو رہی، گفتگو کس پہ ہو رہی؟ کراس چیک. سن لیجیے، پتہ نہیں کہ زندگی رہے آئندہ نہ رہے، بس سن لیجیے، کبھی آئندہ ملاقات ہوئی تو عرض کروں گا آپ کو. جوانی کے عالم میں انہوں نے کتاب لکھی مناظر الآخرت. جس محلے میں رہتے تھے اس محلے میں مسجد تھی، اس مسجد میں مولانا نماز پڑھاتے تھے. اس مسجد میں شیخ عباس قمی جو جوان تھے، ان کے والد بھی نماز پڑھنے جاتے تھے جو ضعیف. ایک دن مولانا نے بہت اچھی تقریر کی، جو شیخ عباس قمی کے جو والد تھے انہوں نے تقریر بہت اچھی لگی، بہت پسند آئی. مولانا صاحب جو تقریر فرماتے تھے، گفتگو کرتے تھے، واضح نصیحت، وہ اسی کتاب سے دیکھ کے پڑھتے تھے جو شیخ عباس قمی نے لکھی تھی مناظر الآخرت. بات سمجھ میں آئی؟ جی. مناظر الآخرت سے دیکھ کے پڑھتے تھے. جوان شیخ عباس قمی. ابا نے جب ان کی یہ تقریر سنی تو بہت خوش ہوئے کہ مولانا صاحب نے بہت اچھی تقریر. اچھا ان کو نہیں معلوم کہ میرا لڑکا نے جو کتاب لکھی ہے اسی سے دیکھ کے یہ پڑھتے ہیں، ان کو نہیں پتا. ہاں. اب وہ گھر آئے، ابا ان کو اور شیخ عباس قمی کو بلایا. کیا انداز ہے، کیا مطالب ہیں، کیا باتیں بتائیں. بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی ایسے ہی بنو جیسے مولانا. بیٹوا میری تمنا یہ ہے کہ تم بھی ایسے ہی مولانا بنو کہ جیسی ہم پڑھ رہے ہوتے. اب بتائیے شیخ عباس قمی کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ بولیے کتنا اچھا موقع ہے. ابا کی خوشی ہو جائے گی یہ کہہ دیں کہ ابا جان کہاں چکر میں پڑے گا. جس کتاب سے دیکھ کے وہ پڑھتے ہیں نا وہ میں نے لکھی ہے. ہم اور آپ ہوتے تو یہ کہہ دیتے نا بھائی ابا کی تمنا ہے، ابا آرزو پور ہو جائے گا. کتنا خوش ہو جائیں گے، سوچیے کتنا خوش ہو جائیں گے. دل میں ایک مرتبہ آیا کہ کہہ دوں کہ ابا جان کہاں چکر میں پڑے ہیں. جس کتاب سے مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں نا وہ آپ کے بیٹوا نے لکھی ہے، ٹینشن فری ہو جائیے آپ، ٹینشن نہ لیجیے. لیکن شیخ عباس قمی کہتے ہیں فوراً میرے ضمیر نے جھنجھوڑا، کہا کہ میں کہہ تو دوں گا. اور یہ کراس چیک ہے، یہ کراس چیک سن لیجیے. میں کہہ تو دوں گا ابا خوش ہو جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کتاب میں نے ابا کی خوشی کے لیے نہیں لکھی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے لکھی ہے. کتاب میں نے ابا کی خوشی کے لیے نہیں لکھی ہے، اللہ کی خوشی کے لیے لکھی ہے. لہذا خاموش ہو گئے. کہنے ٹھیک ہے ابا جان کوشش کروں گا. بتائے نہیں اس منزل تک اگر ہم پہنچ گئے، سمجھ لیجیے عمل خیر کرنے کے بعد اس منزل تک اگر پہنچ گئے، اس کراس چیک میں اگر کامیاب ہو گئے، تب سمجھ لیجیے عمل اللہ کے لیے ہے. شیطان کی دھوکے میں آئیے، اس لیے کہ شیطان پہلی منزل میں عمل خیر کرنے سے روکتا ہے. اگر نہیں روک پاتا ہے تو دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کو برباد کر دے. ہمارے دل و دماغ میں وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ جتا دو، جتا دو، بتا دو، شہرت، فیمس. آج کل جنون چلا فیمس ہونے کا. ایک درجن کیلا کسی ہونے کا 50 فوٹو کھینچوائیں گے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، اور پتہ نہیں کہاں کہاں وائرل. بھائی کہاں چکروں میں پڑے ہو. بہت بالکل الٹی گنگا بہا رہا ہے انسان.
الٹی گنگا بہا رہا ہے. اللہ کہتا ہے یہ تم کار خیر کرو, شہرت دینا میرا کام ہے, لوگوں تک پہنچانا اس کو میرا کام ہے, تم میرا کام مت کرو, یہ میرا کام ہے, لوگوں تک میں پہنچاؤں گا, تمہیں بغیر اس کی جانے نہیں دوں گا دنیا سے. بہت واقعات ہیں, لیکن ہم فیس بک, انسٹاگرام, واٹس ایپ بھیج کے کہتے ہیں, عمل سے کہتے ہیں, زبان سے نہیں, عمل سے کہتے ہیں اللہ نے یہ کہا پتا 50,000 فالوور ہے, ہم ایک گھنٹے میں اپنی بات کریں گے. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میں نے اس طریقے سے جو گفتگو کی تاکہ اسی لیے تاکہ ہم اپنے نفس کو, اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ سکیں, اس کی آواز کو سن سکیں. آج حق و باطل کی جنگ ہے, ایران, امریکہ, اسرائیل, آپ کو معلوم ہے کس قدر. خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حق کے پرچم کو سر بلند کرے, ایران و عالم تشیع کو کامیابی عطا کرے, اور ہمارے رہبر معظم کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے. ان کے علاوہ جو اور شہداء ہیں ان سب کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور جو بچے ہوئے لوگ ہیں ان کو ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمائے. پالنے والے ہم سب کو اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پالنے والے ہم سب کو اپنی عبادت سے لذت محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پالنے والے ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے. پچھلے سال بہت سے لوگ ہمارے درمیان تھے جو آج نہیں ہیں, پالنے والے ان پر رحمتوں کو نازل فرمائے. پالنے والے ان کے درجات کو بلند فرمائے. پالنے والے اپنے محمد والے محمد کے دسترخوان پر بہترین مقام عطا فرمائے. پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تاجر فرمائے, اور ہم سب کو ان کے ناصر و مشروع فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.